آیت اللہ خامنائی کے شہید ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اطلاعات آ رہی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا، لیکن ایران کی جانب سے تصدیق یا تردید نہیں کی جا رہی تھی۔ اب باقاعدہ طور پر ایران کے سرکاری میڈیا نے بھی آیت اللہ خامنائی کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ بڑی اور اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ آیت اللہ خامنائی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اب باقاعدہ طور پر ایران کے سرکاری میڈیا نے بھی آیت اللہ خامنائی کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ بالکل، ایران کے دارالحکومت تہران میں حملے کے بعد ان کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کے حوالے سے کوئی خبر سامنے نہیں آ رہی تھی ایرانی میڈیا کی جانب سے، اور آپ کو بتائیں کہ اب ایرانی میڈیا کی جانب سے اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ آیت اللہ خامنائی جاں بحق ہو چکے ہیں، وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ اسرائیل کا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ رائٹرز سے گفتگو میں اسرائیلی حکام نے دعویٰ کیا کہ خامنائی کی لاش مل گئی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی مارے جا چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر دعویٰ، لکھا امریکی انٹیلیجنس اور جدید ٹریکنگ سسٹم نے اسرائیل کے ساتھ مل کر کارروائی کی۔ یہ ایران کے عوام کے لیے ملک واپس لینے کا سب سے بڑا موقع ہے۔ اس سے پہلے امریکی ٹی وی سے گفتگو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا ایران میں فیصلے کرنے والے زیادہ تر لوگ مارے جا چکے ہیں۔ ایران کے خلاف جنگ طویل یا چند دنوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ امریکی اسرائیلی حملوں کے بعد ایران کو سنبھلنے میں کئی سال لگیں گے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے کے بعد کارروائی کی گئی۔ صدر ٹرمپ کا برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، ترکیے کے صدر طیب اردوان، امیر قطر اور امیر کویت سے رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، یو این سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس کی اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملوں کی مذمت۔ تمام فریقین سے کشیدگی ختم اور مذاکرات کا مطالبہ، کہا تنازعات کے پرامن حل کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ ایران پر حملوں اور ایران کی جوابی کارروائیوں سے دنیا کے امن کو خطرہ مزید بڑھ گیا ہے۔ ایران کے خلیجی ملکوں پر حملوں کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ بحرین کے مندوب نے اپنی سرزمین پر ایرانی حملوں کو جاریت قرار دیا۔ سلامتی کونسل سے مذمت کا مطالبہ، ایرانی مندوب نے کہا ایران پڑوسی ممالک کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ ایران نے حملوں میں پڑوسی ممالک میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کی ایران پر حملے کی مذمت۔ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب میں کہا پاکستان سعودی عرب، بحرین، قطر اور یو اے ای پر بھی حملے کی مذمت کرتا ہے۔ یو اے ای میں پاکستانی شہری کی موت کی مذمت کرتے ہیں۔ خطے میں جاری کشیدگی پر تشویش ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے، 24 شہروں میں اہم مقامات کو نشانہ بنایا۔ 201 افراد شہید، 750 زخمی ہو گئے۔ تہران سمیت مختلف شہروں میں دھماکے، حکومتی مراکز، صدارتی محل، ایٹامک انرجی دفتر، وزارت دفاع، انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز اور ملٹری کمپلیکس کو نشانہ بنایا۔ بوشہر میں جوہری تنصیبات کے قریب دھماکے، کرمانشاہ، لورستان، تبریز، اصفہان، قم، کرج اور اعلام میں بھی دھماکے۔ شیراز میں بھی دھماکوں کی آوازیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملے ناکام بنائے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں ایران کے اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کو نشانہ بنایا گیا۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق امریکہ اور اسرائیل حملوں کا مقصد ایرانی سپریم لیڈر اور قیادت کا خاتمہ تھا۔ ایران نے اپنی فضائی حدود کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا۔ سرکاری ذرائع نے پاسداران انقلاب گارڈز کے سینئر کمانڈرز اور سیاسی حکام کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران نے معصوم شہریوں پر حملے، میناب میں لڑکیوں کے اسکول کو نشانہ بنایا۔ 53 طالبات سمیت 85 افراد شہید، ہر طرف تباہی کے مناظر۔ تہران کے مشرق میں بھی اسکول پر حملہ، 2 طالب علم شہید ہو گئے۔ ایران کا اسکول پر حملے کا بدلہ لینے کا اعلان، ایرانی صدر نے حملے کو سفاکانہ اقدام، جارجین کے جرائم کے ریکارڈ قرار دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا یہ جرم انسانی اقدار اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے، معصوم بچوں کے خون کا حساب دینا ہوگا۔
ایران کا جوابی وار آپریشن فتح خیبر جاری، اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ، تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اسرائیل کے شمالی شہر حیفا میں دھماکے، سائرن بجتے ہی شہریوں کو فوری طور پر پناہ گاہوں میں داخل ہونے کی ہدایت۔ ایران کے حملے میں مرکزی اسرائیل میں عمارت کو نقصان پہنچا، کئی اور مقامات پر میزائل گرنے کی اطلاعات۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے رد عمل انتہائی سخت ہوگا، ان حملوں کا اختتام اب آپ کے اختیار میں نہیں رہا۔ حملوں کے بعد ایران کی اعلیٰ قیادت کا ہنگامی اجلاس، اسرائیل اور امریکہ کو مزید جوابی حملوں کی وارننگ۔ ایران نے خلیجی ملکوں میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا، دبئی ایرانی حملے کے بعد دھماکوں سے گونج اٹھا۔ جمیرہ پارک، ورشا، جے وی سی اور سٹی واک کے قریب دھماکے، ایران نے ابوظہبی میں ایئر بیس پر میزائل فائر کیا، حملے میں ایک پاکستانی شہری جان سے گیا۔ یو اے ای کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے کئی میزائل ناکارہ بنا دیے۔ قطر کے الودیت ایئر بیس پر ایرانی حملے کے بعد بھگدڑ مچ گئی، سائرن بجتے رہے، لوگ بھاگتے رہے، گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ بحرین کے دارالحکومت منامہ میں امریکہ کے 5ویں بحری ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کیا گیا۔ بحرینی وزارت داخلہ نے بتایا کہ منامہ میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں بھی دھماکہ سنا گیا۔ ایران نے کویت پر بھی میزائل فائر کیا۔ اردن نے 2 ایرانی بیلسٹک میزائلوں کو ناکارہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے حملے صرف امریکی اڈوں تک محدود رہیں گے۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل 3 پر ایران کا ڈرون حملہ، 4 افراد زخمی۔ ٹرمینل 3 کے مختلف حصوں میں دھواں بھر گیا۔ دبئی میڈیا آفس کے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پیش آنے والے واقعے کی تصدیق۔ ٹرمینل 3 سے مسافروں کو بحفاظت نکالا گیا۔ برج العرب کے قریب ایک ڈرون کو فضا میں ہی تباہ کیا گیا۔ ڈرون کا ملبہ برج العرب کی بیرونی دیوار سے ٹکرانے سے معمولی آگ لگی۔ سول ڈیفنس ٹیموں نے آگ پر قابو پا لیا، کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ یو اے ای وزارت دفاع نے میزائل حملوں سے متعلق نیا الرٹ جاری کر دیا، شہریوں کو فوری طور پر شیلٹرز میں جانے کی ہدایت۔ سیکیورٹی الرٹ موبائل فونز پر بھیجا گیا۔ پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ کسی جہاز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں۔ آبی گزرگاہ سے دنیا کی 20% تیل اور 30% گیس کی ترسیل ہوتی ہے۔ روزانہ تقریباً 90 بحری جہاز گزرتے ہیں۔ پی این ایس سی جہازوں کو آبنائے ہرمز جانے سے روک دیا گیا۔ ذرائع نے بتایا پی این ایس سی کے جہاز لاہور اور خیرپور کو فجیرہ میں رکنے کا حکم دیا گیا۔ پی این ایس سی کراچی کو گوادر میں رکنے کا حکم۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے یہ ہماری قومی خود مختاری اور سلامتی پر براہ راست حملہ ہے، جواب دینے کا مکمل حق حاصل ہے۔ اماراتی وزارت دفاع نے کہا متحدہ عرب امارات پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا، متعدد میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیے، ضروری اقدامات اور جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ سعودی عرب نے بھی خلیجی ملکوں میں ایرانی حملوں کی مذمت کی۔ پاکستان کا خلیجی ملکوں سے اظہار یکجہتی، اسرائیلی حملوں کے بعد خطے میں کشیدگی پر تشویش۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا رابطہ۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، وزیر اعظم نے کہا پاکستان سعودی عرب کی خود مختاری، سلامتی، علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے حمایت جاری رکھے گا، امن کے قیام کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ وزیر اعظم کا اور یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کو ٹیلی فون۔ اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد خطے میں خطرناک کشیدگی کی مذمت۔ وزیر اعظم کا ابوظہبی میں پاکستانی شہری کے جاں بحق ہونے پر گہرے رنج و غم کا اظہار۔ وزیر اعظم نے مشکل گھڑی میں یو اے ای قیادت اور عوام کی بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر میں رابطہ، خطے کی صورتحال پر تشویش کا اظہار، کشیدگی کے خاتمے کے لیے سفارتکاری پر زور۔ ترک صدر کی ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی شدید مذمت۔ طیب اردوان نے کہا حملوں نے ایران کی خود مختاری اور سالمیت کو پامال کیا، ایران پر حملوں سے شدید دکھ اور گہری تشویش ہے۔ طیب اردوان نے خلیجی ملکوں پر حملوں کی بھی مذمت کر دی۔
نیو یارک کے میئر نے ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کو غیر قانونی جارحیت قرار دے دیا۔ زوران ممدانی کا کہنا ہے شہروں پر بمباری اور شہریوں کا قتل عام جنگ کا ایک نیا تھیٹر کھولنا ہے۔ امریکی شہری امن چاہتے ہیں۔ ممدانی نے نیو یارک کی سیکیورٹی سخت کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا نیو یارک کے ایرانی نژاد شہریوں کو ہر صورت تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ پاکستان کی ایران پر بلا جواز حملوں کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا حملے ایسے وقت کیے گئے جب مذاکراتی حل کے لیے سفارتی کوششیں جاری تھیں۔ یہ طرز عمل خطے کے امن کو نقصان پہنچائے گا۔ چین کا مشرق وسطیٰ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران کی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جائے۔ روس نے بھی ایران پر حملے فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا صورتحال سیاسی اور سفارتی راستے پر واپس لائی جائے۔ ترکیہ کا تمام فریقین سے حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ ترک وزارت خارجہ نے کہا فوجی کشیدگی خطے کے لیے تباہ کن ہوگی۔ انڈونیشیا کے صدر نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر دی۔ انڈونیشین وزارت خارجہ نے کہا ضرورت پڑنے پر صدر انڈونیشیا ضرورت پڑنے پر تہران جا سکتے ہیں۔ عمان کے وزیر خارجہ کی واشنگٹن پر تنقید۔ بدر البوسیدی نے کہا یہ آپ کی جنگ نہیں، امریکہ مزید ملوث نہ ہو۔ فعال اور سنجیدہ مذاکرات ایک بار پھر متاثر کر دیے گئے۔ صورتحال پر غور کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ملک میں مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر اجلاس۔ تمام سیکیورٹی ادارے موجودہ صورتحال کے پیش نظر الرٹ ہیں۔ اجلاس کو بریفنگ۔ وزیر اعظم کی ایران میں موجود پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے تمام تر اقدامات اٹھانے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا پاکستانیوں کو آذربائیجان کے ذریعے بحفاظت لایا جائے۔ عوام، مسلح افواج ملک کی سلامتی، خود مختاری، علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے تیار ہے۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں مسلح افواج بہترین انداز میں فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ پی آئی اے کی متحدہ عرب امارات، بحرین، دوحہ اور کویت کی پروازیں معطل۔ پروازیں کل شام یا فضائی حدود کی بحالی تک آپریٹ نہیں کی جائیں گی۔ ترجمان کا کہنا ہے سعودی عرب کی پروازیں روٹ تبدیل کر کے جاری رہیں گی۔ مسافر پروازوں سے متعلق معلومات یا بکنگ کی تبدیلی کے لیے کال سینٹر سے رابطہ کریں۔ ایمریٹس، ایئر فرانس، برٹش ایئر ویز، ترکش ایئر لائنز نے بھی پروازیں روک دیں۔ پروازیں منسوخ کرنے کا فیصلہ بڑھتی کشیدگی اور سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کیا گیا۔ ایران میں موجود پاکستانی شہری غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں۔ پاکستان نے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستانی شہری اپنی سلامتی اور تحفظ کے لیے ایران کا غیر ضروری سفر نہ کریں۔ ایران میں موجود پاکستانی شہری چوکس رہیں، اپنے قریبی پاکستانی مشنز کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ دفتر خارجہ نے ایران میں پاکستانی مشنز کے رابطہ نمبر جاری کر دیے۔ پاکستان کا T20 ورلڈ کپ میں سفر تمام۔ گرین شرٹ سری لنکا کو 147 رنز تک روکنے میں ناکام۔ نیوزی لینڈ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ ریکارڈز کی نئی داستان، صاحبزادہ فرحان پاکستانی اوپنر کی ریکارڈ ساز اننگز، ایک ہی T20 ورلڈ کپ میں 2 سینچریز بنانے والے پہلے کھلاڑی بن گئے۔ سنگل ایونٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا وراٹ کوہلی کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا۔ رواں ایونٹ میں 383 رنز کے ساتھ سر فہرست۔ کھلاڑیوں کے ساتھ ہیڈ کوچ بھی قصوروار ہیں۔ سابق کرکٹرز کا قومی ٹیم کی کارکردگی پر رد عمل۔ پروگرام ہرلما پرجوش میں اظہار خیال کرتے ہوئے باسط علی نے کہا نیوزی لینڈ ٹیم سیمی فائنل کی مستحق ہے۔ کامران اکمل نے کہا انگلینڈ نے پاکستان کو امید دی تھی لیکن گرین شرٹس فائدہ نہ اٹھا سکے۔ پروگرام کے میزبان شعیب ملک نے فخر اور فرحان کی بیٹنگ کو سراہا۔ کہا فخر زمان کے آؤٹ ہونے کے بعد محمد نواز کو بھیجنا چاہیے تھا۔ افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف آپریشن غزل الحق جاری۔ افغان طالبان رجیم کے 331 کارندے ہلاک، 500 سے زائد زخمی۔
وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے تفصیلات جاری کر دی. بتایا افغان طالبان کی اب تک 104 پوسٹیں تباہ اور 22 پر قبضہ کر لیا گیا. 163 ٹینک اور مسلح گاڑیاں تباہ کر دی گئیں. افغانستان میں 37 مقامات پر فضائی کارروائیوں میں اہداف کو نشانہ بنایا گیا. پاک فضائیہ نے کندھار میں افغان فوج کے ہیڈ کوارٹرز کو مؤثر انداز میں نشانہ بنا کر تباہ کر دیا. ننگرہار کی موہمن دھارا بیس میں 2 اہداف کو بھی نشانہ بنایا. بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تباہ. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاک فوج کامیابی سے افغان طالبان کی عسکری تنصیبات کو تباہ کر رہی ہے. بھارتی کانگریس کی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ اسرائیل پر شدید تنقید. اپوزیشن جماعت نے اپنے بیان میں کہا مودی کے اسرائیلی دورے کو فوجی کشیدگی کی حمایت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. کانگریس نے بھارتی حکمران جماعت بی جے پی کی غیر ذمہ دارانہ پالیسی کی مخالفت کر دی. کہا بھارت کی روایتی غیر جانبدار پالیسی تھی جو مودی کے دورے سے متاثر ہوئی. مودی کے دورے سے بھارت کی اسٹریٹجک پوزیشن متاثر ہو سکتی ہے. تعلقات قوموں کے درمیان ہوتے ہیں، ذاتی سیاسی جماعتوں کے نہیں. ڈیرہ اسماعیل خان میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر متعدد علاقوں میں دفعہ 144 نافذ. شام 6 بجے تک مخصوص مقامات پر ہر قسم کی نقل و حرکت پر بھی پابندی لگا دی گئی. ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے فیصلہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کیا گیا. شہریوں سے اپیل کی گئی حکومتی احکامات پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائیں. خیبر پختونخوا پولیس نے بزدل دہشت گردوں کے رات کی تاریکی میں حملے ناکام بنا دیے. پشاور میں تھانہ متی چوکی، تھانہ بڈبیر، بنگو کنگر، کاشو پل، ضلع خیبر تکیا پوسٹ پر حملے. ترجمان پولیس کے مطابق دہشت گردوں نے دستی بم اور چھوٹے بڑے ہتھیار استعمال کیے. 1 پولیس اہلکار اور 6 شہری زخمی ہوئے. آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کہتے ہیں پولیس نے بروقت کارروائی کر کے فتنہ خارج کے حملے پسپا کر دیے. بزدل دہشت گرد نہتے عوام پر ظلم کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. دشمن کے ایسے بزدلانہ ہتھ کنڈے امن کی راہ سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے. ملک کے مختلف شہروں میں پاک فوج کی حمایت میں ریلیاں. چارسدہ، مالاکنڈ، محمد اور چترال میں شہریوں کا پاک فوج سے یکجہتی کا اظہار. آپریشن غضب للحق کی حمایت میں ریلی نکالی گئی. دادو، میرپور خاص، کشمور میں طلبہ اور اساتذہ نے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا پیغام دیا. گھوٹکی، سجاول، خانپور اور میلسی میں ریلیاں. شرکاء کا ملکی دفاع کے لیے پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم. بھارتی ریاست آندھرا پردیش میں پٹاخوں کی فیکٹری میں خوفناک دھماکہ. 18 مزدور زندہ جل گئے. فیکٹری کی عمارت پل بھر میں ملبے کا ڈھیر بن گئی. ہلاک ہونے والوں میں اکثریت خواتین کی ہے. اسپتال لائے گئے زخمیوں میں سے کئی کی حالت تشویشناک. تابڑ توڑ حملے، مکوں کے زوردار وار. بھارتی باکسر بنا پہلے ہی راؤنڈ میں عثمان وزیر کا شکار. پاکستان کے عثمان وزیر نے بھارتی باکسر بلجیت سنگھ کو ناک آؤٹ کر دیا. بھارت کے خلاف عثمان کی یہ لگاتار تیسری کامیابی ہے. وہ اب تک 18 فائٹس میں ناقابل شکست ہے. عثمان نے اپنی جیت افواج پاکستان اور افغان جنگ کے شہیدوں کے نام کر دی. اور ایک قطار میں ہیں 6 سیارے. آسمان پر ہے انگیز نظارے. پلانٹری پریڈ کا حیران کن منظر دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے. اترد، زہرہ، زحل اور مشتری انسانی آنکھ سے، جبکہ یورینس اور نیپچون کو دوربین یا ٹیلیسکوپ سے